بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 19 ستمبر ہے سال 2019 اور دن ہے جمعرات کا۔ آج بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں کیونکہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ عمران خان اور فوج کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں، اور یہ جو دھرنا آ رہا ہے یہ وفاقی دارالحکومت میں افواہ سازی کا ایک چل رہا تھا سلسلہ۔ یہ جو دھرنا ہے اس کے پیچھے بھی فوج ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود کوئی 5-7 لوگوں کو بتایا، مسلم لیگ نواز کو بتایا کہ مجھے آپ سپورٹ کریں، میری بات ہو گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی یہ کنوے کرنے کی کوشش کی، اور یہ چیز اب مارکیٹ میں ایک کانسپریسی جو ہے وہ مسلسل چل رہی تھی کہ جناب عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں، اور اب بحث یہ جو دھرنا ہے یہ بہت خطرناک ہوگا اور یہ سب کچھ تیا پانچا ہو جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں آ رہی تھیں، اور پھر مسلم لیگ نواز والے بھی یہی سوچ رہے تھے، پیپلز پارٹی والے بھی کنفیوز تھے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو فوج کے بارے میں بڑی سخت گفتگو کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو مسئلہ ہی جو بنیادی طور پہ یہی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج سے مراد ہے گزشتہ روز ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی۔ یہ ملاقات انتہائی اہم تھی، اور اس ملاقات میں بہت ساری طویل ایجنڈا تھا، کوئی مختصر ایجنڈا نہیں تھا۔ اس میں سعودی عرب کا عمران خان صاحب کا دورہ وہ تھا، پھر UN جنرل اسمبلی جانا ہے، امریکہ کا وزٹ، وہاں پہ صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں، وہ ڈسکس کرنا تھا۔ کشمیر کا معاملہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ثالثی کے لیے میں تیار ہوں، بس پاکستان تیار ہے تو پھر انڈیا سے بھی بات کرتے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، پھر خاص طور پہ جو اصل چیز وہ سب سے زیادہ ایک اچانک ڈیولپ ہو گئی، وہ ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تنازع، یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور سپر پاورز اور خاص طور پہ امریکہ اور برطانیہ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے سعودی عرب اور ایران کی جنگ شروع ہو جائے، اور یہ ایک اور بڑی گریٹر کانسپریسی اور بہت بڑی سازش، گریٹر پلان ہے سپر طاقتوں کا، سعودی عرب اور ایران۔ یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی عمران خان سے ملاقات، کہ کیا یہ واقعی درست ہے اور یہ افواہ سازی کون کر رہا ہے، یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے۔ تو میں آپ کو پورے ذمہ داری کے ساتھ یہ انفارمیشنز خبر دے رہا ہوں کہ جناب ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس ملاقات میں ایک بار پھر یہ طے پایا ہے کہ اس طرح کی افواہوں پہ کوئی کان نہیں دھرا جائے گا، اور ایسے افواہیں پھیلانے والوں کو ڈسکریج بھی کیا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو معاشی دہشت گردی کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا ہے، معاشی دہشت گردی اور معاشی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، کرپشن کے خلاف آپریشن، اس میں زیرو ٹالرنس ہے، اور افواج پاکستان اور سول گورنمنٹ، سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں، عمران خان اور جنرل باجوہ صاحب دونوں سیم پیج پہ ہیں، اور اس سلسلے میں دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کریں گے۔ سیکورٹی فورسز کو بھی کمزور نہیں ہونے دیا جائے گا، اور سول گورنمنٹ کو بھی کمزور نہیں ہونے دیا جائے گا۔ افواج پاکستان کا مورال بھی ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا آج پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف، معاشی دہشت گردوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی۔
یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ پہلا فیصلہ تو آج کا دوبارہ اس کو اعادہ کیا گیا اور ان تمام افواہوں کا قلع کما کیا گیا۔ اس کے بعد یہ خورشید شاہ صاحب، یہ ملاقات اس وقت اس سے بلکہ خورشید شاہ صاحب کی گرفتاری اس کے بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ابھی گرفتاریوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ وہ گرفتاریاں مسلم لیگ نواز کی ہوں، پیپلز پارٹی کے کرپٹ لوگ ہوں، مسلم لیگ نواز کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، یہ سب کے سب جیل میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہے جی کہ نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی، صرف اور صرف پلی بارگین ہو سکتا ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور وہ اوپن ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی سعودی عرب اور ایران کا، کیونکہ میرے خیال میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے سعودی عرب کی آئل ریفائنری پہ، آرامکو آئل ریفائنری ہے، بہت بڑی ہے، اور یہ سعودی عرب کے اندر اٹیک کیا گیا ہے، بالکل ایسی طرح جیسے ہمارے بالا کوٹ میں کیا گیا تھا۔ اب میزائل بھی ایران میڈ نکل آئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے یہ سارا فورجری اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب یہ میزائل کہاں سے داغے گئے، ڈرون اٹیک کہاں سے ہوا، یہ امریکہ نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا، برطانیہ نے بھی کہہ دیا، اور صدر ٹرمپ اور پومپیو بالکل تیار تھے ایران پر حملہ کرنے کے لیے کہ بس سعودی عرب ایک اشارہ کرے، چیک سائن کرے اور ہم جانے اور ہمارا جانے کام، ایک نیا مسلمانوں کا خون جو ہے وہ مل جانا تھا۔ لیکن سعودی عرب نے ابھی تک، اب یہ تو پتہ چل گیا کہ جی یہ جو میزائل تھے یہ ایران میڈ تھے، لکھا ہوا ہے۔ آج 10 ملک کی اتحادی فوج ہے، ان کے ترجمان ہیں سعودی کرنل المالکی، انہوں نے یہ ساری بات بتا دی ہے۔ لیکن دوسری جانب ابھی تک یہ چیز کنفرم نہیں ہو سکی کہ یہ واقعتاً میزائل ایران کی ہی سرزمین سے آئے ہیں یا یہ اسرائیل نے حرکت کی ہے، اسرائیل نے سارا ڈیزائن کیا تاکہ ملبہ ایران پہ جائے اور سعودی عرب اور ایران کی لڑائی شروع ہو، اور یہ خطہ ہمارا جس میں پاکستان بھی ہے، چائنا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، یہ ڈیسٹیبل ہو، اور مڈل ایسٹ بھی، اور یہ پوری خوفناک لڑائی کا ایک پلان ہے سعودی عرب اور ایران کا۔ آپ کو پتہ ہے پھر شیعہ اور سنی یہ دونوں ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شیعہ مسلم سنی مسلم دونوں کو۔ یہ چیزیں جو ہیں اس پہ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف جو ہیں وہ بھی سعودی ملٹری لیڈرشپس کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور عمران خان صاحب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ سعودی لیڈرشپ سے اس سلسلے میں بات کریں کہ یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے اور اس پہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ البتہ پاکستان کی سپورٹ سعودی عرب پہ ساتھ رہے گی، سعودی عرب کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، اور اس کے لیے حفاظت کے لیے پاکستان کی انکنڈیشنل سپورٹ رہے گی۔ پھر آ جاتی ہے بات جی مقبوضہ کشمیر کی۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ بھارتی پرائم منسٹر مودی نے گزرنا تھا، پاکستان کی سرزمین فضائی حدود استعمال کرنا تھی، جرمنی جانا تھا اور پھر واپس آنا تھا۔ غالباً اسی وزٹ میں وہ جرمن بھی جائیں گے، پھر آگے امریکہ بھی جائیں گے، پھر واپس آنا تھا۔ تو اس کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کا استعمال کی اجازت مانگی تھی گورنمنٹ آف انڈیا نے، پاکستان نے وہ اجازت نہیں دی، اور پاکستان نے ریفیوز کر دیا کہ مودی بھارتی وزیر اعظم جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کر رہا ہے، کشمیریوں کا قتل کر رہا ہے، اور اس کو ہم پاکستان میں اب ایک مودی ہٹلر کے طور پہ جانا چاہتا ہے۔ اس لیے جس طرح ہندوستان کے صدر کو اجازت نہیں ملی تھی، اسی طرح مودی کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرے۔ یہ بھی اس پہ بھی بات ہوئی کہ ہماری کشمیر پالیسی کیا ہوگی آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان، اس پہ سیم پیج پہ ہیں دونوں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جا کے کیا گفتگو کرنی ہے، پاکستان کا موقف کیا ہے، اس پہ بھی آج ڈسکشن ہوئی، اور سول ملٹری لیڈرشپ دونوں ایک پیج پہ ہیں۔
اگلی بات یہ ہے کہ اور کشمیر کے بارے میں بالکل کیٹیگوریکلی پاکستان کا جو وہی موقف ہے جو DGISPR بیان کر چکے ہیں، جو عمران خان بیان کر چکے ہیں کہ زیرو ٹالرنس، زیرو کمپرومائز، مقبوضہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے، جو ان کا حق خود ارادیت ہے وہ استعمال ہونا چاہیے، پلیبیسائٹ، اور اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اور بھارت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان کو انڈو کیا جائے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ افغانستان، جو اگلا موضوع تھا وہ تھا افغانستان، کہ افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے وہ رک گیا، اور اس پہ بھی پاکستان نے جو عمران خان صاحب جا رہے ہیں تو اس میں یہ طے ہوا ہے کہ پاکستان ان امن مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کا خواہاں ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دونوں گروپس جو جہاں سے ڈیڈ لاک ہوا منقطع ہیں اس وقت امن مذاکرات افغان طالبان اور امریکن گورنمنٹ کے درمیان، یہ ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے، دوبارہ بات چیت شروع ہونی چاہیے، اور جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس سے بات آگے بڑھانی چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور افغانستان کا واحد حل صرف اور صرف یہی ہے کہ وہاں فوجی حل کے بجائے اور غیر ملکی فوجی حل کے بجائے یہ مقامی قیادت فیصلہ کرے اور افغانستان کے عوام منتخب کریں اپنی آئندہ کی حکومت، انہیں موقع دیا جائے اور یہاں سے غیر ملکی افواج چلی جائیں۔ یہ پاکستان کا موقف ہے، اور یہی چیز عمران خان صاحب جب صدر ٹرمپ سے ملیں گے، کہ ان کی 2 ملاقاتیں ہیں اس وزٹ میں، یہ بات کی جائے گی۔ پھر سعودی عرب کا بھی یہ ایک اہم مسئلہ ہے افغانستان میں کی وجہ سے، اس ریجن کی وجہ سے، کیونکہ سعودی عرب پاکستان میں بھی بھاری بھرکم سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے، MOU سائن ہوا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انڈیا میں بھی کرنا چاہ رہا ہے، پھر افغانستان میں بھی، پھر CPEC کا حصہ بننا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایران سعودی عرب کا جھگڑا، افغانستان میں پیس پروسیس، کشمیر کا معاملہ، انڈیا، یہ ساری چیزیں، چائنا، رشیا، پاکستان، اس ریجن کو سٹیبل کرنے کے لیے، مڈل ایسٹ کو سٹیبل رکھنے کے لیے، کسی قسم کا دنگا فساد نہ ہو، جو جنگیں چل رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے، تنازعات کو ختم کیا جائے۔ تو یہ سارے معاملات آج اس ملاقات میں ہوئے، اور اس ملاقات کا واحد مقصد یہ تھا کہ یہ جو افواج سازی کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جناب افواج پاکستان اور عمران خان کے درمیان کوئی بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور اب معاملات خراب ہو گئے ہیں، تو اس تاثر کی نفی کرنا بھی تھا، اور اس تاثر کی نہ صرف نفی ہوئی بلکہ ایک نوٹ پہ دونوں کی ملاقات ختم ہوئی کہ پاکستان اور صرف پاکستان کے مفادات کا ہم خیال رکھیں گے، اس کے علاوہ کسی 2 نمبر آدمی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔